مسلم لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ ذمہ دار کون؟ اس موضوع پر ایک تربیتی اجتماع عام جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے زیر اہتمام مسجد محمدیہ مرکز اہل حدیث لنگر ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں مولانا طہا خالد مدنی، مولانا عبد الرحیم مکی، مولانا عبد الحسیب مدنی، مولانا شفیق عالم خان جامعی اور مولانا ڈاکٹر سید آصف عمری نے خطابات کیے۔ انہوں نے نوجوانوں کی بے راہ روی کا جائزہ لیا اور اس کے اسباب بیان کیے۔ لڑکے لڑکیوں کی ماں باپ سے بغاوت، غیروں کے ساتھ تعلقات اور جنسی بے راہ روی کی اصل وجہ دین سے دوری، گھروں میں دینی ماحول کی کمی، غیر شرعی نظام تعلیم، آزادانہ ماحول، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے والے ماحول نے سماج کو سنگین حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ ہر گھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات عام کی جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کی فکر اور اس کا احساس دلایا جائے، لڑکیوں کو دین و اخلاق اور لڑکوں کو شرم و حیا کا پابند بنایا جائے، موبائل فون پر نظر رکھی جائے، سنت کے مطابق نکاح کو آسان بنایا جائے، جہیز جوڑے گھوڑے کی لعنت سے سماج کو بچایا جائے، بچوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جائے۔ اس موقع پر ایک کتاب کی رسم اجرا بھی عمل میں لائی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی جانب سے مسجد محمدیہ اہل حدیث لنگر ہاؤس میں اصلاحی و تربیتی اجتماع عام منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا عنوان ہے مسلم لڑکوں اور لڑکیوں میں بے راہ روی کے اسباب، ذمہ دار کون؟ ہمارا یہ اجلاس رکھنے کا مقصد یہ ہے، اب جو ماحول چل رہا ہے، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور آئے دن جو واقعات اخبارات کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ انتہائی خوفناک ہیں اور ایک مسلمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہیں کہ اسلام جو پاکیزہ مذہب ہے، جو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اصلاح کی تعلیم دیتا ہے، اس اسلام کے ماننے والے آج کس روح پر چلے گئے ہیں اور کون سی روشیں لوگ اختیار کر لیے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے دور ہو گئے ہیں اور کیسے شیطان کی پیروی کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور مسلمان ماں باپ خصوصاً اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، مرد و زن کے اختلاط سے اپنے اولاد کو بچائے رکھیں، اور یہ موبائل فون جس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی طرف خاص توجہ دیں، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جس سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے یا شریعت کی روگردانی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے روکنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو ہم اسی کے تحت آج یہ اجلاس منعقد کیے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے اولاد کی اصلاح کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔